اچھا سر، اس کے بعد تھوڑا یہ ڈسکس کریں کہ پھر آپ ڈاؤ میں ماشاءاللہ سے کر کے پوسٹ گریجویٹ پروڈیوس کرے آپ نے، پھر سر آپ ڈاؤ سے ریٹائر ہوئے 3 سال میں جنا کا ڈائریکٹر اچھا پھر جی بالکل، تو اس کے بعد سر آپ جنا ہاسپٹل چلے گئے، وہاں جنا میں آپ ڈائریکٹر بھی رہے، جنا کا ENT ڈپارٹمنٹ بھی ہیڈ کیا آپ نے سر جی ماشاءاللہ سے۔ تو اس کے بعد سر ریٹائرمنٹ آپ کی کس سال تک ہوئی؟ ریٹائرمنٹ میری ہوئی 96 میں 96 میں 1996 میں ہوئی، اور جنا میں نے بہت سے نئے کام وہاں میں ایڈمنسٹریشن انچارج تھا جی بالکل۔ اب ایک تو یہ وقت کی پابندی میں نے کروائی، بالکل پروفیسر صاحبان اپنے کاموں کے لیے اسپتال سے جلدی نکل جاتے تھے، تو میں نے یہ کیا کہ ان کے جو کام ہوتے تھے وہ میں دوپہر کو 12 بجے 1 بجے کرتا تھا جی اچھا، تو وہ اپنے کام کے لیے رکیں گے ہی۔ بالکل۔ پھر دوسرا یہ تھا کہ میں اگر کوئی پروفیسر میں دیکھتا تھا نہیں ہے تو میں اس کے ڈپارٹمنٹ میں چلا جاتا تھا، اور اگلے دن اس سے کہتا بھائی میں کل آیا تھا آپ کے ساتھ چائے پینے کے لیے، آپ تو تھے ہی نہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے میرے پاس شکایت آئی کہ جو ہماری فارمیسی تھی اس وقت وہ دوا کی تعداد پوری نہیں دیتی، تو میں نے ایک ٹیبل لگوا دی وہاں، اور اس پہ 1-2 لڑکے کھڑے کر دیے، اور ان کا کام تھا کہ جو مریض دوا لے کے واپس آتا تھا تو اس کی دوائیں گنتے تھے، چیک کرتے تھے جی اچھا۔ بعد کو فارمیسی والے آئے میرے پاس کہ صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں ہم کوئی چوری کرتے ہیں؟ تو میں نے کہا نہیں بھائی آپ چوری نہیں کرتے، یہ میرے جو مریض ہیں یہ پڑھے لکھے نہیں ہیں، تو ان کو ہم سمجھاتے ہیں کیسے کھانا ہے، یہ طریقہ ہے، یہ کیا۔ طریقے ہیں کہ پھر میں نے دیکھا تھا کہ جنا اسپتال میں اور دوسرے اسپتال میں بھی جب ہم لوگ باٹ سے لکھتے تھے 1 پاؤنڈ اسپرٹ یا 1 پاؤنڈ یہ چیز یا وہ چیز، تو آدھی بوتل آتی تھی یا پونی بوتل آتی تھی، میں کہتا بھائی تو پاؤنڈ بوتل ہے تو فل آنا چاہیے، یہ مجھے پتا تھا۔ تو میں جب ڈائریکٹر بنا تو میں نے ایک تو یہ کہ ایشو کا دن دواؤں کی ایشو کا دن وارڈس کی جو جانی ایشو کا دن 1 مقرر کر دیا، اور اس کے بعد اس دن میں وہاں جا کے بیٹھ جاتا تھا، جی اچھا، تو میں بیٹھ جاتا تھا تو میں بیٹھا ہوں تو وہ آگے پیچھے کری جیسے بہت بڑی بات ہے۔ اس وقت سر مجھے یاد ہے، میرا خیال ہے یہ اس میں آپ نے اس وقت وہاں پہ وہ کوئی کاربن ڈائی آکسائڈ لیزر بھی لگایا تھا سر ENT ڈپارٹمنٹ میں، وہ بہت میں نے وہ لگایا CO2 یہ جو ہے CT اسکین، پہلا CT اسکین پاکستان کا جنا اسپتال میں لگایا۔ ہاں ایک اور واقعہ ہوا کہ مجھ سے پہلے BA قریشی صاحب تھے وہاں ڈائریکٹر، وہ بھی بہت اچھے ڈائریکٹر تھے مرحوم، تو میں نے جب ٹیک اوور کیا تو مجھے کچھ اطلاع ملی کہ وہاں چیزیں کم ہیں اسٹور میں، تو میں نے وہ ٹھیک کر لی۔ پھر کچھ دن کے بعد فیڈرل ہیلتھ سیکرٹری آتے تھے FR خان صاحب، بہت آنیسٹ آفیسر تھے، بہت اچھے آفیسر تھے، بہت سخت آفیسر تھے، تو وہ آئے تو کوئی 12-12:30 بجے کے قریب تو مجھ سے کہنے لگے مجھے آپ کا اسٹور دیکھنا ہے، میں چلیے دیکھیں، تو ان کو پورا اسٹور دکھایا، کہنے یہ تو سب ٹھیک ہے۔ میں نے کہا صاحب وہ BA قریشی صاحب کے جب انہوں نے ہینڈ اوور کیا تھا اس کے بعد کچھ دن یہاں کوئی انچارج نہیں تھا تو یہ ہو گیا تھا، تھوڑی سی گڑبڑ تھی، تو اب ٹھیک ہے۔ اس کے بعد میں نے جب باہر آ گیا تو میں نے کہا کہ یہ برابر کمرے بھی ایک نظر دیکھ لیجئے، کہنے لگے چلیں کیا ہے وہاں، میں نے کہا چل کے دیکھیے، تو وہاں ایئر کنڈیشن رکھے ہوئے تھے، وہاں فریج رکھے ہوئے تھے، وہاں اس قسم کی چیزیں رکھی ہوئی تھیں، تو کہنے لگے یہ مجھے کیا دکھانا آپ نے، تو میں نے کہا سر میں اس لیے دکھا رہا ہوں کہ یہ میں نے یہاں پہ ردی پڑی ہوئی تھی، پرانی ایکس رے فلمیں پڑی ہوئی تھیں، خالی بوتلیں پڑی تھیں، وہ نیلام کر کے جو پیسہ آیا اس سے خریدی، زبردست، حکومت کے پیسہ تو نہیں خریدی، تو تعجب ہو گئے وہ۔ خیر بہرحال انہوں نے بڑے ایسے نظروں سے مجھے دیکھا۔ پھر ایک دفعہ وہاں فیڈرل منسٹری میں میٹنگ ہو رہی تھی تو کچھ پیسے کم تھے ایک پروجیکٹ میں، تو وہ مسکرائے کہنے لگے جلیسی تو وہ بوتلیں بیچ کے پورا کر لینا یہ پیسہ ہے۔ تو ہم تو ایسے کام کرتے تھے،
پاکستان ہمارا ملک تھا. ایک بات میں اور بتانا چاہوں گا. ایک اسٹیج پہ میں نے جنا میں ایک جاب خالی تھی, جنا پوسٹ گریجویٹ میڈیکل سینٹر میں, تو میں نے اس وقت اپلیکیشن ڈالی جنا کی جاب کے لیے, اور میں پورا کوالیفائی کرتا تھا کہ میں نے اس پاکستان میں ٹیچنگ ایکسپیرئنس بھی لیا ہوا تھا اور کوالیفیکیشن بھی لیے FRCS تھی. تو مجھے سلیکٹ نہیں کیا گیا, دوسرے صاحب کو سلیکٹ کیا, کیونکہ وہ صاحب پروفیسر صاحب کے ساتھ آنریری کام کر رہے تھے. تو میں نے اپلیکیشن ڈالی. ایوب خان صدر تھے, ایوب خان صاحب صدر تھے, جناب ایوب خان صاحب. تو میں نے اپلیکیشن ڈالی ایوب خان صاحب کے لیے, میرے ساتھ جاتی ہوئی ہے, میں کوالیفائی کرتا ہوں اس جاب کے لیے, وہ کوالیفائی نہیں کرتا. تو مجھے 1 مہینے کے اندر جواب آ گیا کہ اگر آپ کو چاہیے تو آپ وہ جاب آپ لے لیں. اچھا, بہت بڑی بات ہے. آفر ہوئی مجھے. تو یہ ملٹری گورنمنٹ تھی اس وقت. ایوب خان صاحب صدر تھے ہمارے, فیلڈ مارشل ایوب خان. تو یہ اس طریقے سے تو ودن 1 منتھ وہ جواب آ گیا, اور جواب بھی صحیح آیا. میں نے کہا نہیں سر, مجھے مین ٹائم نکستر میں پبلسٹی کمیشن سے جاب مل گئی ہے, اب مجھے یہ جاب نہیں چاہیے. بہرحال آپ کا بہت بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ نے آپ کو بعد میں ڈائریکٹر بنا دیا اسی ادارے کا. اسی ادارے کا ڈائریکٹر بنایا اللہ تعالیٰ نے. آپ سر ڈائریکٹر جو تھے وہ کون سے سن میں تھے, کب سے کب تک رہے سر؟ میں تھے شاید 80 سے 83 تک. اچھا جی. پھر میں خود آیا جب پبلسٹی کمیشن, جب یہاں سندھ جب پروموشن ہو رہے تھے گریڈ 21 میں پروفیسر. میں تو گریڈ 20 کا پروفیسر تھا اس وقت تک, لیکن میں سینئر تھا. تو میں نے فیڈرل گورنمنٹ سے کہا مجھے سینئر 21 دو. انہوں نے کہا ہم نہیں دیں گے, ہم آپ کی سینئرٹی ہمارے یہاں نہیں دیں گے, آپ کی سینئرٹی پروونس میں ہے. جی اچھا, آپ ان سے بالکل بالکل. تو اس پہ میں نے کہا ٹھیک ہے میں تو واپس چلا جاتا ہوں. تو میں سندھ گورنمنٹ میں گریڈ 21 میں آیا ہوا پہلا افسر, مجھے پروموٹ کیا گیا, اور 21 میں, اور 21 سے میں ریٹائر ہوا. تو یہ بھی ایک واقعہ ہے کہ میں ادھر آ گیا اور مجھے پروموٹ کیا سندھ گورنمنٹ نے. تو یہاں بھی معاملات صحیح چل رہے تھے. میں نے بھی سر آپ کے نقش قدم پہ کچھ کیا, کیونکہ میں جناح ہسپتال میں 92 میں چلا گیا تھا کمیشن کلیئر کر کے ایز ایسوسیٹ پروفیسر. 96 میں انہوں نے سندھ گورنمنٹ نے کہا کہ بھائی یہ پروموشن ہو رہے ہیں گریڈ 20 کے, تو اگر آپ آتے ہیں تو آپ بتائیں. تو میں واپس آ گیا اور یہاں گریڈ 20 میں پروفیسر بنا. تو وہ آپ کے نقش قدم کی بات تھی. میں واپس آ گیا اسی لیے.